ہیں پہلی قسم کل گزر چکی ہے، دوسری قسم آج شروع ہو رہی ہے، الفتوى الفقہیہ۔ کسے بولتے ہیں فتویٰ فقہیہ؟ والمراد بالفتوى الفقہیہ، فتوی فقہیہ سے مراد یہ ہے ما یبوح بها فقیہ من الفقہاء، فقہا میں سے کوئی فقیہ اس فتوے کو ظاہر کرے۔ جب کوئی فقیہ اس فتوے کو ظاہر کرے گا تو ظاہر ہے اس کا نام فقہیہ ہو گیا، اسی بنا پر اس کا نام فتویٰ فقہیہ رکھا گیا، کیونکہ اس کو کوئی فقیہ ظاہر کرتا ہے۔ اس فتوے کو جب فقیہ کی طرف ظاہر کرنا پایا گیا، نام ہو گیا فتویٰ فقہیہ۔ لیکن لا کا جواب عن سؤال فی حادثۃ مخصوصۃ، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو فتویٰ ہے کیونکہ فتویٰ نام ہے سؤال کے جواب کا، جو بار بار گزر چکا، یاد رکھنا یہ جو فتویٰ فقہیہ ہے یہ اس سوال کے بارے میں جواب نہیں ہے جو فی حادثۃ مخصوصۃ، جو کسی مخصوص معاملے یا کسی مخصوص اور خاص معاملے کے بارے میں سوال ہو اور اس کا جواب دیا جائے، یہ فتویٰ فقہیہ وہ نہیں ہے، یہ کسی خاص سوال کا جواب نہیں ہے، سمجھے؟ یہ کسی خاص سوال کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّمَا عِنْدَ تَفْرِيعِهِ لِلْفُرُوعِ، اس کی صورت یہ بنے گی جب کوئی مجتہد، جب کوئی فقیہ کسی اصول کے تحت فروع یعنی مسائل نکالتا ہے، کسی فقہی اصول اور ضابطے سے جب وہ مسائل نکالتا ہے نا، تو اس مسائل کو جب وہ نکالتا ہے تو اس مسائل کا جو حکم بیان کرتا ہے، اب وہ سوال نہیں ہوا تھا اس سے کہ جس کا اس نے فتویٰ دیا اور جواب دیا ہو، بلکہ ایک فقہی اصول سے اس نے مسائل اور فروع نکالے، انہی فروع کے ضمن میں وہ اس کا ان مسائل کا حکم بھی بیان کرتا جا رہا ہے، یہ وہ فتویٰ ہے، یہ کسی خاص سوال کا جواب نہیں، بلکہ اصول کے ذیل میں جو اصول کے تحت جو مسائل اور فروع نکالے جا رہے ہیں تو فقیہ اس کا جواب اور حکم بھی بیان کر رہا ہے، یہ فقیہ کر رہا ہے، لہذا فتویٰ فقہیہ بن گیا۔ او فی جواب سؤال عام، یا فتویٰ فقہیہ کی صورت یہ بنے گی کہ فتویٰ فقہیہ کسی خاص سوال کا جواب نہیں، یہ تو ہم نے شروع میں ذکر کر دیا، بلکہ ایک عام سوال کا جواب ہے۔ ایک عام سوال کے جواب میں فقیہ ایک حکم بیان کرتا ہے، سمجھے، من غیر علاقتہ بجزئیت معینۃ، اب اس عام سوال کا کوئی علاقہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی معین واقعے کے ساتھ، اس کا تعلق کسی معین معاملے، کسی معین واقعے، کسی خاص سوال کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک عام سوال ہوتا ہے اور فقیہ جس کا جواب دیتا ہے، عام سوال کا جواب دیتا ہے فقیہ، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ فتویٰ فقہیہ۔ تو کتنی شکلیں بن گئی فتویٰ فقہی کی؟ یا کسی فقہی اصول کے ذیل میں جو فروع اور مسائل نکال رہا ہے اور ان مسائل کا حکم بیان کر رہا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا، یہ بھی فتویٰ فقہیہ۔ یا کسی عام سوال کے جواب میں، خاص سوال کے جواب میں نہیں، کسی عام سوال کے جواب میں وہ جو جواب دے رہا ہے، سمجھے، جواب کا تعلق عام سوال کے ساتھ ہے، کسی خاص سوال، معین سوال کے ساتھ نہیں ہے، یہ جو جواب ہوگا، یہ جو فقیہ دے گا، اس کا نام بھی فتویٰ فقہیہ ہے۔ وَهَذَا شَأْنُ الْفَقِيهِ، یہ فقیہ کا کام ہے، کیا؟ الَّذِي يُدَوِّنُ مَسَائِلَ الْفِقْهِ، جو فقہ کے مسائل مدون کرتا ہے، لکھتا ہے، فقہ کے مسائل لکھتا ہے نا، یہ اس کا کام ہے کہ وہ پہلے اصول بناتا ہے، پھر ان اصول سے وہ فروع اور مسائل نکالتا ہے، سمجھے؟ فَيَتَصَوَّرَ
وہ سوچتا ہے جزئیات اور اس کو مسائل کو، جزئیات سے مراد مسائل ہو گئے، سوچتا ہے مسائل کو، تصور کرتا ہے مسائل کو، یہ مسئلہ یہ صورت پیش آ سکتی ہے، فقیر اس کا تصور کرتا ہے، حالانکہ لم یسأل عنہا، اس صورت کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھا گیا ہوتا، سوال نہیں پوچھا گیا ہوتا، وہ خود سوچ سوچ کر کہ یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس کے بھی جواب کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس کے بھی جواب کی ضرورت ہے، وہ سوچ سوچ کر سوال نکالتا ہے کہ کون کون سا سوال قیامت تک پیش آ سکتا ہے، پھر اس کا جواب بیان کرتا ہے، اس کا حکم بیان کرتا ہے، پھر کیا کر، پھر وَلَكِنَّهُ، پہلے تو سوال سوچ سوچ کر نکالتا ہے، اور پھر يَسْتَنبِطُ حُكْمَهَا، اس کا حکم مستنبط کرتا ہے، یعنی حکم نکالتا ہے اس کا، کیسے؟ بالادلۃ الشرعیۃ، ادلہ شرعیہ کے ذریعے، دلائل شرعیہ کے ذریعے۔ اور دلائل شرعیہ کون کون سے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہوگا، سمجھے، وہ قرآن سے نکالے گا، قرآن میں اگر مسئلہ موجود نہیں ہے حدیث سے نکالے گا، کیونکہ حدیث بھی دلیل شرعی ہے، اور اگر وہ مسئلہ قرآن اور حدیث دونوں میں موجود نہیں ہے پھر وہ اجماع سے نکالے گا، اجماع بھی دلیل شرعی ہے، اور اگر تینوں جگہ مسئلہ موجود نہیں ہے تو پھر قیاس سے مسئلہ مستنبط کرے گا۔ آپ نے پڑھ لیا نا اصول فقہ میں دلائل شرعیہ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان 4 دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مسائل کا حکم لگائے گا، اور سوچ سوچ کر مسائل جو پیدا ہو سکتے ہیں ان کو سوچے گا، اور پھر ان دلائل شرعیہ کے ذریعے ان کا حکم بھی بیان کرتا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا، وَيُبَيِّنَهُ فِي كِتَابٍ اور رسالتٍ، پھر اپنی کتاب میں اور رسالے میں ان کو بیان کر دے گا، سوچ سوچ کر وہ مسائل پیدا کرے گا، یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، او فی جواب سؤال عام، یا کسی عام سوال کا جواب وہ فقیر دے دے گا، کوئی خاص سوال اس سے نہیں ہوا تھا، خاص معاملے کے بارے میں سوال نہیں، ایک عام سوال جو چل رہا ہے، تو لوگوں میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، سوال چل رہا ہے، اس کا جواب فقیر ذکر کر دے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے، حالانکہ اس سے تو سوال پوچھا ہی نہیں گیا تھا، سمجھے؟ مثال ابھی آ رہی ہے، او سؤال، یا ایک ایسا سوال نشأ عن افتراض، جو پیدا ہو سکتا تھا فرضی طور پر، یعنی فرضی سوال پیدا کرے گا مجتہد، ایک فرضی سوال بنائے گا، حالانکہ واقعہ میں وہ سوال نہیں پوچھا گیا تھا، واقعہ میں سوال پیدا نہیں ہوا تھا، فرضی سوال، یہ بھی وہ سوال ہو سکتا ہے، یہ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، یہ بھی معاملہ پیش، ایک فرضی سوال بنائے گا، پھر اس کا جواب دے گا، اس کا حکم بیان کرے گا، اس کو اپنی کتاب میں بیان کر دے گا، سمجھے؟ یہی کام کیا ہے فقہا نے، ہمارے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر، حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ان مجتہدین اور ان فقہا کو پیدا کر دیا کہ سوچ سوچ کر وہ مسائل جو قیامت تک پیش آ سکتے تھے، یہی ذکر کیا ہے نا انہوں نے، پہلے وہ مسائل جو قیامت تک پیش آ سکتے تھے ان کو سوچا، یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس کا حکم، یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس کا حکم، سوچ سوچ کر جتنے مسائل قیامت تک پیش آ سکتے تھے ایک ایک کا جواب دے دیا، ایک ایک کا حکم شرعی بیان کر دیا۔ آج اگر وہ حکم بیان نہ کرتے اور ہمیں خود مسئلہ نکالنا پڑ جاتا، ایک مسئلہ نکالنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، نکال ہی نہیں سکتے تھے ہم تو، ہمارے لیے سہولت یہ ہے الحمدللہ، انہوں نے اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم فتاوی کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، ہم فقہ کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، ہم ہدایہ اٹھا لیتے ہیں، اور دیکھو آج سے 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے ہدایہ لکھی گئی ہے،
لیکن آج مسئلہ پیش آ رہا ہے، ہم ہدایت سے جواب نکال لیں. سمجھے؟ ہم قاضی خان سے، ہم فتاوی ہندیہ سے، ہم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں کیا لکھا ہے اس کا جواب، کیا حکم بیان کیا ہے. جو کتابیں سینکڑوں سال لکھی گئی ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کو، شریعت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسائل، جو حکم بیان کر دیے، جو تفصیل بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں رحمتیں نازل ہوں ان کی قبر پر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آج ہمیں مسائل نکالنے پڑ جاتے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا مسائل نکالنا. سمجھے؟ لیکن چونکہ ہماری شریعت تھی قیامت تک کے لیے، اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو اللہ کو منظور یہ ہوا کہ یہ جو دین ہے اس کی جو تشریح کرنے والے ہیں، اس دین کو جو بیان کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے ہیں، ان کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک ان سے یہ کام پورا نہیں لے لیا. پورے دین کی وضاحت کی ہے، قیامت تک آنے والے مسائل بیان کر دیے. یہ ہو نہیں سکتا قیامت تک کوئی مسئلہ پیش آئے اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے فقہا نے اس کا جواب نہ دیا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں جواب نہ آتا ہو، سمجھے گا، جو ہمیں جواب مل نہ رہا ہو. نہ ملنا نہ ہونے کی دل ہمیں جواب نہیں آتا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، یا نہیں ملتا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. تلاش کرو مل جائے گا. ہمارے استاد فرماتے تھے میں آپ کو بھیجوں، یا وہ میری فلاں وہ لائبریری میں ہے، وہ میری لائبریری ہے، تو اس میں وہ کتاب پڑھی ادھر نکال کر لاؤ. آپ چلے گئے، آدھے گھنٹے بعد استاد جی ملی نہیں کتاب. کیسے نہیں ملی؟ میں تو خود رکھ کر آیا ادھر. یہ نہ کہو اپنے جواب یہ کتاب ہے ہی نہیں ادھر، کہتے غلط جواب دے رہے ہو. یہ نہ کہو نہیں ہے، یہ کہو کہ ملی نہیں ہے. کتاب تو ہے، وہ تو میں نے خود لکھی ہے، تو خود میں نے رکھی ہے ادھر. سمجھے؟ اسی طرح ایک ایک مسئلہ ہمارے فقہا نے، یہ احسان عظیم ہے ان کا، ورنہ آج ہم پتہ نہیں کس چیز پر عمل کر رہے ہوتے اور ہم سمجھتے کہ ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. اللہ نے ان بڑی بڑی ہستیوں کو بھیج دیا. سمجھے؟ ایک ایک مسئلے کا فرض کر لو اگر کسی مسئلے کا جواب نہیں بھی موجود، کوئی ایک نئی چیز پیش آ گئی ہے، قیامت تک کے مسائل ہیں نا، لیکن انہوں نے ضرور کوئی ایسا اصول بیان کیا ہوگا کہ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب سامنے آ جائے گا. تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے ایک ایک مسئلے کا جواب یہ ہمارے پیارے بیان کر کے چلے گئے. سمجھے؟ حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گندم بھی بوئی زمین میں، ہل بھی چلایا، پسینہ نکالا اپنا، پانی بھی لگایا، ٹریکٹر بھی چلایا، خوب محنت کی، پھر گندم آئی، پھر پسوایا، پھر آٹا بنایا. نہیں سمجھ میں آئے؟ پھر انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، یہ گیس لگائی، پھر اس کے اوپر آگ جلائی، توا رکھا، گرم کیا، پھر اس کا پھر آٹا بنایا، آٹا بنا کر روٹی بنائی، روٹی بنا کر ہمارے سامنے رکھنی ہے. اب ہمارا کام صرف روٹی کھانا ہے. اگر یہ روٹی بنانی پڑ جاتی ہمیں تو لگ پتا جاتا ایک ایک کام ہمیں. سمجھے؟ انہوں نے کیا کیا، ساری شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اصول بنائے اور ان اصولوں سے قیامت تک آنے والے مسئلے نکال دیے. یہ کہتے ہیں نا غیر مقلد علی حدیث میں، یار یہ کیا بات ہے؟ آپ حدیث کو دیکھ، قرآن و حدیث سے ہی تو مسائل نکالے ہیں انہوں نے. اب وہ مسائل نکل آئے ہیں، وہ مسائل جو حضور کے دور میں موجود ہی نہیں تھے. یہ چیز ان کو بھی پتا تھی کہ اب ہمارے دور میں وہ مسائل آ گئے جو حضور کے دور میں موجود نہیں تھے. ہمارے لیے حکم تلاش کرنا اور حکم بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو بعد والے تو حضور کے دور سے بہت دور ہو جائیں گے. اس وقت تو یہ علم بہت کمزور ہو جائے گا، ان کے لیے بڑے مسائل ہو گئے.
دن رات ایک کیا، دن رات، خدا کی قسم دن رات ایک کیا، اپنی زندگیاں وقف کر دیں اس کام کے لیے، زندگیاں وقف کر دی، ایسے ایسے اصول، پھر ایسے ایسے مسائل. کوئی روٹی پکا کر چلے گئے، ہمارا کام صرف روٹی کھانا ہے، جو کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، مسائل لکھے ہوئے ہیں، روٹی بنی ہوئی ہے، کھانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. سمجھے؟ یہ وہی ہے فتویٰ فقہیہ کہ انہوں نے شریعت کو، دلائل شرعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے اصول، اور ان اصولوں سے قیامت تک آنے والے مسائل، یہ نہیں کہ ان سے کوئی سوال ہوا تھا، اس وقت تو سوال کا وجود ہی نہیں تھا، سوچ سوچ کر وہ مسائل تصور کرتے تھے، جیسے ذکر کیا، سوچتے تھے یا فرضی سوال بناتے تھے کہ یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ بھی. تو قیامت تک آنے والے مسائل کا جواب انہوں نے دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فقہائے امت حکمائے امت، اصل جو حاکم ہے وہ ہمارے فقہاء ہیں اور کوئی نہیں. خیر، اب مثال آگے دینا چاہ رہے ہیں، مثل ان يفعل ما هو الحكم في من قال لامرأته، کیا حکم ہوگا، ایک سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص، فی من قال لامرأته، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا سرحتک، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا حکم ہوگا، آیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ نہیں کہا کہ زید نے اپنی بیوی کو کہا میں نے تجھے چھوڑ دیا تو کہ زید کی بیوی کو طلاق ہوئی اور خالدہ کو طلاق ہوئی، یہ نہیں سوال ہوا. اگر کوئی شخص بیوی کو یوں کہہ دے، ایک عمومی سوال یا ایک فرضی سوال، قیامت تک یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. آج بھی کوئی بیوی کو کہہ سکتا ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، قیامت تک کہہ سکتا ہے. یہ اگر کوئی کہہ دے، ایک فرضی سوال بنایا، ایک سوچ کر ایک سوال بنایا، سمجھے، یا ایک عمومی سوال کا جواب بھی ہم نے کہا تھا، ایک عام کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے. اگر کوئی کہہ دے اس کا کیا حکم ہے، اس کا پھر آگے جواب بھی بیان کر دیا. اگر ایسا عرف ہے جس میں لوگ یہ جملہ بیوی کو کہتے ہیں طلاق کے لیے، جو بھی بولتا ہے اس کی نیت طلاق ہی ہوتی ہے، اگر ایسا ہے یہ عرف میں طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو طلاق ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، انہوں نے حکم بھی بیان کر دیا. اسی طرح سوچ سوچ کر کوئی فارغ کہہ دے، کوئی حرام کہہ دے، اس قسم اٹھا لے، کوئی ہبہ کو گفٹ کر دے کوئی چیز، تو جس کو گفٹ کیا مالک بنے گا نہیں بنے گا، یا کیا شرائط ہیں، قبضہ کرے گا بنے گا، اس کے بغیر نہیں بنے گا. سمجھے، جو ایک ایک مسئلہ جو قیامت تک پیش آنے والا تھا، یہ پیارے ہمارے سامنے بیان کر کے چلے گئے. پردادا جی علیہ رحمت، مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بانی جامع شفیع بھی تھے، پردادا تھے، بہت بڑے، بہت بڑی شخصیت تھے، اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے یہ ہمارا دین ایسا مخدوم ہے، اس کی ایسی خدمت ہوئی ہے، دنیا کے کسی دین کی ایسی خدمت نہیں ہوئی جو ہمارے دین کی خدمت ہوئی ہے. سمجھے. اب آپ دیکھو یہ جو تورات ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، یہ جو دوسری کتابیں ہیں، دوسرے دینوں کی جو کتابیں ہیں، سمجھے، ان کی کوئی خدمت ہی نہیں ہوئی، کوئی حاشیہ نہیں لکھا گیا، کوئی شروحات نہیں لکھی گئی، کوئی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، ان کے اوپر تو خدمت ہی نہیں ہوئی، محنت ہی نہیں ہوئی. لیکن یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو قرآن ہے، دیکھو اتنی خدمت ہوئی ہے. حدیث کی کیا شروحات لکھی گئی ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسے ایسے نقطے لکھے گئے ہیں جو آج تک لکھے جا رہے ہیں. پھر قرآن اور حضور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اصول لکھے گئے ہیں، اصول بنائے، پھر ان سے مسائل، پھر قیامت تک آنے والے مسائل. ہمارا یہ ایسا مخدوم ہے، اس کو بڑے بڑے خدمت کرنے والے ملے ہیں، اور الحمدللہ ایسی خدمت ہوئی ہے جو کسی دین کی نہیں ہوئی ہے. الحمدللہ ہماری جیب بھری ہوئی ہے. یہ ہو نہیں سکتا قیامت تک کوئی مسئلہ پیش آئے ہماری کتابوں میں موجود نہ ہو،
ہمارے بڑوں نے وہ خدمت نہ کی اور مسئلہ نہ لکھا، انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، پوری زندگیاں وقف کر دی تھی، سمجھے، یہ ان کا احسان عظیم ہے، اور یہ صرف ہمارے دین کے ساتھ معاملہ، کسی اور دین میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ خیر، یہ مثال سامنے آ گئی۔ ما هو الحکم فی من قال لامرأته، جس نے اپنی بیوی سے، جس نے بھی اپنی بیوی سے کہا فرضاً، تو دون ان یحال السؤال الى واقعۃ معینۃ، لیکن اس سوال کو کسی معین واقعے کی طرف نہیں پھیرا گیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ زید کی بیوی سے لڑائی ہوئی تو زید نے اپنی بیوی خالدہ سے کہا میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا میں نے تجھے فارغ کیا، یا تو میرے اوپر حرام ہے، یا میں نے تجھے طلاق دیا، یا اس کو کہا تو نکل جا، چلی جا، دفع ہو جا۔ طلاق، یہ الفاظ بولنے سے طلاق ہوئی ہے نہیں، ایک ایک لفظ جو میں نے بولے، ایک ایک لفظ کا حکم کیا، ایک ایک لفظ، سمجھے، لیکن کسی معین واقعے کی طرف پھیرے بغیر۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سائل آیا، زید اس یا خالد اس کا نام تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ ہندا تھی، خالد نے یہ سوال کیا، میں نے یہ نہ یہ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے قیامت تک آنے والا ایک عمومی سوال کا جواب جو قیامت تک پیش ہے، یا ایک فرضی سوال کا جواب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو کوئی یہ کہہ دے، لہذا اگر کہہ دے تو جواب یہ ہوگا۔ ایک فرضی عمومی سوال کا جواب ہے دون ان يحال السؤال الى واقعۃ معینۃ، اس سوال کا تعلق کسی معین معاملے اور واقعے کے ساتھ نہیں تھا، اس کا نام ہو جائے گا فتویٰ فقہیہ، کیونکہ یہ فتویٰ فقہا نے دیا، یہ حکم فقہا نے بیان کیا ہے، تو پھر جو فقہا نے کیا تو پھر فقہیہ بن گیا۔ تیسری قسم فتوے کی الفتوى الجزئیہ، کسے بولیں گے فتویٰ جزئیہ؟ فتویٰ جزئیہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے والمراد بها، اس کی مراد یہ ہے، یہ فتویٰ فقہیہ کا الٹا ہو گیا، اس میں عمومی سوال کا جواب تھا، کسی خاص سوال کا جواب، اس میں خاص سوال کا جواب، ایک خاص واقعہ، خاص معاملہ پیش آیا، زید کی بیوی سے لڑائی ہو گئی، زید نے بیوی کو کہا تو فارغ ہے، اب یہ خاص واقعہ ہو گیا نہیں، زید کی لڑائی ہوگی، زید نے بیوی، تو زید کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے نہیں، یہ ہے فتویٰ جزئیہ، اس میں تعلق خاص سوال کے ساتھ، خاص واقعے کے ساتھ، خاص معاملے، اس میں خاص سوال، خاص معاملے، خاص واقعے کے ساتھ نہیں، عمومی سوال، بلکہ وہاں تو سوال بھی پیدا نہیں، وہ تو فرضی سوال بنایا تھا، سوال تو پیش ہی نہیں آیا تھا واقعہ میں، ایسا بھی ہو جاتا تھا۔ تو فتویٰ جزئیہ سے مراد الجواب عن السؤال، ایسے سوال کے بارے میں جواب، کیونکہ فتوے کا معنی ہی سوال کا جواب ہے، فتویٰ جزئیہ ایسے سوال کے بارے میں جواب دینا فی واقعات معینۃ، جس کا تعلق معین واقعے کے ساتھ ہے، خاص واقعے کے ساتھ ہے، یہ فتویٰ جزئیہ بنے۔ اچھا، جواب کیسے دیا جائے گا؟ جواب دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بتنزیل الفقہ الکلی علی الموضع الجزئی، یہ طریقہ ہے جواب دینے کہ ہم فقہ کے ایک کلی اصول کو فٹ کریں گے، کس کے اوپر؟ علی الموضع الجزئی، اس جزئی واقعے پر، اس جزئی سوال پر، جزئی سے مراد خاص سوال پر، خاص واقعے پر فٹ کریں گے۔ مثال، زید نے بیوی کو کہا تو مجھ پر حرام ہے یا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ جو اصول ہے، اگر کوئی بیوی کو کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے، اگر اس عرف میں حرام سے مراد طلاق لی جاتی ہو، طلاق کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہو، تو پھر یہ طلاق ہو جاتی ہے اگر کوئی کہہ دے۔ تو ہمارے عرف میں، بلکہ آج کل بھی، حرام اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، طلاق ہو جائے گی، کہیں گے اس اصول کو اس خاص واقعے پر فٹ کریں گے، لہذا اس کیس میں بھی طلاق واقعہ ہو گئی۔ تو کہاں نے جو اصول بنایا اس کو اس خاص واقعے پر فٹ کرنا، یہ ہے فتویٰ جزئیہ، جو اس اصول کے تحت حکم بیان کیے وہ اسی خاص واقعے کے لیے بیان کر۔ مثال کے طور پر، مثل ان يسأل عن رجل معین، مثال کے طور پر اگر سوال کیا گیا
کسی معین شخص کے بارے میں، معین شخص کون ہے؟ زید، مثال کے طور پر زید کے بارے میں سوال کیا گیا کہ زید کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا جی، ترک والدیہ، اس نے اپنے والدین کو چھوڑا، پسماندگان میں پیچھے جو ورثہ تھے والد، والدہ، زوجہ، اہلیہ، بیٹا اور بیٹی چھوڑے، فکیف تقسم ترکتہ بین ورثتہ، اس کے ورثہ میں ترکہ کیسے تقسیم ہو؟ کس کے ورثہ؟ زید کے، زید کا انتقال، تو خاص واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا؟ خاص سوال ہے یا نہیں؟ زید کا انتقال، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی فوت ہو گئے وہ تو فتویٰ فقہیہ بن گیا، نہیں، زید فوت ہو گیا، خاص سوال، خاص واقعہ، سمجھے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا فتویٰ جزئیہ، سمجھے؟ کیا کہیں گے؟ والدہ کو چھٹا، والد کو چھٹا، بیوی کو آٹھواں، باقی جو بچ گیا اس کے 3 حصے کر لو اور 1/3 اس کی بیٹی کو دے دو اور باقی 2/3 اس کے بیٹے کو دے دو، بات پوری ہو گئی۔ یہ ہے فتویٰ جزئیہ۔ اور آج کل مفتیوں کے پاس دارالافتاء میں جو سوالات آ رہے ہیں وہ یہ تیسری قسم میں آ رہی ہے۔ مفتی صاحب میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تو خدا نہ خاصہ طلاق تو نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب میرے دادا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ ورثہ چھوڑے ہیں، یہ ترکہ چھوڑا، یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ خاص واقعہ ایک پیش آتا ہے مفتی کے خدا، مفتی خاص سوال کا جواب، وہ فقہا کا کام ہوتا ہے فرضی سوال کا جواب، اصل کام وہ ان کا ہے۔ کیا کہا تھا؟ وَهَذَا شَأْنُ الْفَقِيهِ، فتویٰ فقیہ یہ فقہا کا کام ہے، آپ کا اور میرا نہیں، کیونکہ آج کل تو کوئی ایک بھی موجود نہیں پوری دنیا میں، وہ تو کام کر کے چلے گئے۔ ہمارا کام انہی کے کام کو آگے نقل کرنا ہے، ان کے فتوے کو نقل کرنا ہے، ہم ناقل ہیں، ہم مسئلے نکالنے والے نہیں، اصول بنانے والے نہیں۔ تو کہا وہ تو دروازہ بند ہو چکا ہے اجتہاد کا۔ وہی بات، وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ لَفْظُ الْإِفْتَاءِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ، آج کل فتوے کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ اس تیسری قسم پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے، اگرچہ فتویٰ فقہیہ پر بھی وہ بول دیا جاتا ہے کبھی، جیسے ہماری جو کتابیں ہیں جس میں وہ فتاویٰ لکھے گئے ہیں اس کو کیا بول دیتے ہیں؟ اس کو بھی کہتے ہیں فتاویٰ، فتاویٰ قاضی خان، فتح فلاں 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 فتاویٰ، وہ بھی بولتے ہیں، لیکن زیادہ جو فتوے کا لفظ وہ فتویٰ جزئیہ پر ہی بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ 2 بحثیں تو ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئیں۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام، اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، خلوص اخلاص نصیب فرما دے، اور اللہ ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، دین کے لیے قبول فرما دے۔